اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت سے منع کیا ہے. اب کئی حدیثیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، میں کچھ باتیں بیان کروں گا اس میں سے. آپ نے فرمایا بنیادی یعنی تعلیمات میں بھی مسلمان ان کے پیچھے جائیں گے، اور گئے. آج آپ نے کیا فرمایا؟ میں سرسری طور پر وہ حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور مشرکین کے طور طریقوں، ان کے یعنی آداب و اطوار، اخلاق، عقائد، رہن سہن، عبادتی طریقے، ساری چیزوں سے منع کرنے میں. تم الگ رہو، اور آپ نے خود الگ کر کے بتایا. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا مثالیں ہیں. سرسری طور پر میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو ایک لمبا وقت چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے اس کے اوپر، اقتداء الصراط المستقیم. اقتداء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا تقاضا کیا ہے. تو یہ جو کتاب ہے اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی. تفصیل طلب موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو اور بھی تفصیل سے ہم آگے ذکر کرتے رہیں گے، لیکن آج اس پس منظر میں، ہیپی نیو ایئر کے پس منظر میں ہم کو اس کو دیکھنا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. تم مجھ کو تعریف میں بڑا چڑھا کے میرا تذکرہ ویسا نہ کرو جیسا عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ نصارہ نے کیا. فانما انا عبد، اس لیے کہ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم میرے بارے میں اگر کہو تو مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. بیٹا نہ بنا دو اللہ کا، اللہ کے ساتھ شریک مت کر دو مجھ کو. تو جیسا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ویسا تم میرے ساتھ مت کرنا. منع کیا ان کے طریقے پر مت چلنا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، طفق یطرح خمیصۃ له علی وجهہ، آپ اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے، لیٹے ہوئے تھے. فاذا اغتم بها کشفها عن وجهہ، جب آپ کو تھوڑی سی گھٹن محسوس ہوتی تھی تو وہ کپڑا آپ اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے. فقال وهو كذلك، آپ اسی حال میں تھے کہ آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، یہودیوں پر اور عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. اپنے نبیوں کی قبروں پر کیا تعمیر کر دی؟ مسجدیں. اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا کر دیا؟ قبلہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. یحذر ما صنعوا، صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے اس امت کو ڈرانا چاہتے تھے. آخری وقت میں قبر پرستی سے امت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور کہا کہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا، اللہ کی لعنت ہو ان پر. تو جس چیز سے نبی منع کرے وہ تو منع ہوتا ہی ہے، لیکن جس پر لعنت کرے معلوم ہوا منع، اور غصہ اتنا زیادہ کہ لعنت کر دیا اس کے اوپر. لیکن آج امت میں سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ گاؤں دیہات کہیں بھی آپ جاؤ قبر پرستی ہے کہ نہیں؟ آپ کو ملے گا. تو آپ نے کہا تھا پڑے گی امت، اس میں تو پڑی ہے امت آج اس میں. صحابی کہتے آپ ڈرا رہے تھے ان کے عمل سے، اس لیے آپ نے لعنت کی. بخاری مسلم، یعنی آخری وقت تک آپ کو احساس ہے کہ ان کا جو طریقہ ہے اس امت میں نہ آ جائے. یہود و نصارہ کے طریقے سے آپ نے ڈرایا، منع کیا. اور آگے آئیے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، نصارہ نے رہبانیت ایجاد کر لی ہے. رہبانیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں اپنے اوپر حلال کو بھی حرام کر لینا، اور مجاہدوں میں غلو کرنا، اور حلال چیزیں ان لذتوں کو اپنے اوپر مجاہدہ سمجھ کے حرام کر لینا. نصارہ نے اللہ کی محبت میں ایسا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم. وقت نہیں ورنہ میں ان تمام چیزوں پہ تفصیلی گفتگو کرتا کہ کیسا آیا امت میں یہ. تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم، نکاح کرو اس لیے کہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا. دیکھو میرے کتنے امتی ہیں، مجھ کو بڑی خوشی ہوگی میری امت زیادہ ہوگی. تو کہ آخری ہے نا تو کم ہونا چاہیے، نہیں زیادہ ہے آخری ہے تو نکاح کرو. نکاح کرو، میں امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا. وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى،
اور عیسائیوں کی طرح رہبانیت اختیار مت کر لینا کہ نکاح چھوڑ دیا، عیسائیوں کی طرح مت ہو جانا۔ اس کو بیہقی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے آپ نے یعنی معاشرتی معاملات میں منع کیا، ان کی طرح مت ہو جانا۔ اسی طرح سے اذان کی ابتدا کا واقعہ آپ دیکھیں، اذان کی جب ابتدا کا معاملہ تھا، مشورہ ہوا صحابہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے، صحابی کہتے ہیں اہتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ کیف یجمع الناس لها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، اس بات کا فکر کی کہ کیسے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ فقیل له انصب رایۃ عند حضور الصلاۃ، نماز کا وقت ہو جائے مسجد کے اوپر ایک جھنڈا بڑا لگایا جائے، معلوم پڑے ہاں آنے کو ٹائم ہو گیا نماز کا، چلو ایسا کریں گے۔ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، کہ جب وقت ہو جائے گا نماز کا، بعض دیکھیں گے تو دوسروں کو بلائیں گے، دیکھ کے دیکھو جھنڈا نماز کا لگایا گیا، چلو نماز کے لیے، آپ کو یہ رائے اچھی نہیں لگی۔ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ یعنی شبور الیہود، کہ کسی نے کہا کہ دیکھو یہودیوں کا جیسا ٹرمپٹ ہوتا ہے، سینگ اس میں وہ پھونک مارتے ہیں، اس کی طرح ایک اپنا بھی ہو، زور سے اس میں پھونکا جائے، پورے گاؤں میں اس کی مدینے میں آواز جائے، لوگ سن کے نماز کے لیے آئیں۔ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ، آپ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اپنے کو نہیں چاہیے۔ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ، کچھ لوگوں نے کہا ناقوس ہو، پھونک ماریں گے ایک ایسے ناقوس میں جس میں آواز آتی ہے لوگوں تک پہنچتی ہے، جو نصارہ کا طریقہ ہے۔ فقال ہوا من امر النصارى، آپ نے کہا نہیں یہ نصارہ کا طریقہ ہے، آپ نے یہود کا طریقہ بھی قبول نہیں کیا، نصارہ کا طریقہ بھی قبول نہیں کیا۔ فانصرف عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے، وہو مہتم لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بڑی فکر تھی کہ دیکھو نماز کے لیے جمع کرنے کا مسئلہ ہے، کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے، نہ ان کا طریقہ نہ ان کا طریقہ کرنے کا، تو کیا کرنے کا، فکر میں تھے۔ فَأُرِيَ الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں اذان دکھائی، ایک آدمی آیا اس نے اذان سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا دیکھو میں نے خواب دیکھا، آپ نے کہا یہ خواب انشاءاللہ حق ہے، اور آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا اے بلال سنو، تم بولتے جاؤ، تم اذان دیتے جاؤ۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھنے کی چیز، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے یہود کا طریقہ بھی پسند کیا نہیں، نصارہ کا بھی پسند نہیں کیا۔